الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاة والسلام علی النبی المحمود الحامد والحامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود، النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبیبہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ وصاحب حوضہ ولوائہ وشفاعتہ، المظہر بصفات اللہ والممسوس فی ذات اللہ والمعروف بوجہ اللہ والموصوم باسم اللہ، مولانا ومولا الکونین ابی الحسنین علی بن ابی طالب ولعنت اللہ علی اعدائہم ومبغضہم ومنکر فضائلہم ومخلب دینہم وعداء علی وعداء حسین من حاضر اليوم الى یوم القیامہ۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ان عزاداروں کے درمیان اہل بیت میں شہداء کربلا و اسیران کربلا کے آ چکے ہیں، ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ نزول فضائل حقیقت لسان اللہ نعت اکبر آئے، اقرار خالق مخلوق اول و درجات کی بلندیوں کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ ارباب کرم، اس سلسلے کی آج یہ ہماری چوتھی گفتگو بعنوان صلاۃ، مسلسل خادم کی ہی صحیح جاری و ساری ہے کہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کو یہ بتاؤں کہ صلاۃ کہتے کس کو ہیں۔ صلاۃ کے یہ ایک معنی ہے، جیسے کہ مسلسل خادم عرض کر رہا ہے کہ صلاۃ دعا کو کہتے ہیں، جھکاؤ کو کہتے ہیں۔ صلاۃ کے ایک معنی آل محمد کی معرفت ہے، صلاۃ معنی عبادت الہی ہے، صلاۃ آل محمد کو توحید کے ساتھ کمال سے ملانا، صلاۃ کے یہ معنی بتائے گئے ہیں کہ صلاۃ کہتے ہیں ان کی ولایت کو کمال ولایت سے ملا دینا۔ تو ایک لفظ صلاۃ کے اتنے معنی ہیں، بس لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اخباری نماز کے منکر ہیں، دراصل صلاۃ کے منکر آپ حضرات ہیں۔
کیونکہ جب آپ نے ہم کو کہنے کا موقع فراہم کیا، جب آپ ہم پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، تو اب ہمارا بھی یہ فریضہ بنا کہ ہم یہ بتائیں کہ آپ ہیں منکر صلاۃ۔ اگر آپ صلاۃ کے حقیقی معنی کو جان لیتے تو خدا کی قسم پھر نماز پڑھتے۔ تارک الصلاۃ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ جیسے اس سلسلے میں خادم یہ بھی ایک اشارتاً عرض کیا کہ عبادت کے بھی کئی معنی ہیں اور عبادت کی قسمیں ہیں۔ عبادت خضوع کو کہتے ہیں، عبادت عجز کو کہتے ہیں، عبادت تعظیم کو کہتے ہیں، عبادت بزرگی کو کہتے ہیں۔ اور عبادت کی جو قسمیں بتائی گئی ہیں، یہ عبادت کا تعلق بدن سے ہے، جسم سے ہے، عبادت کا تعلق نفس و روح سے ہے۔ ان تمام منازل کو پانے کے بعد اب ایسا عارف حقدار ہوتا ہے نماز پڑھنے کی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دن بھر میں 5 رکعت نماز خدا نے واجب کی ہے، چاہے بالغ ہوں یا نہ ہوں، عاقل ہوں یا نہ ہوں، بس مصلی پر آنا چاہیے۔ نہیں، اس میں بھی شرط لگا دی گئی ہے کہ نماز بالغ اور عاقل پر واجب ہے۔ سن بلوغ کو پہنچ جانے پر یقیناً اطلاق بالغ ہوتا ہے، مگر یہ غور کرنا چاہیے کہ عاقل کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ عاقل وہ نہیں ہے کہ جو کسب معاش کے لیے نکلے، تجارت کر رہا ہے، منافع حاصل کر رہا ہے، یا یہ کہ کہیں ملازمت کر رہا ہے، بہترین سے بہترین عہدے پر فائز ہے، تو سمجھ رہے ہیں کہ عاقل ہیں۔ کیونکہ عقل اور ہے اور نکرہ اور ہے۔ نکرہ رکھنے والے کو عاقل نہیں کہتے، نکرہ کہتے ہیں مشابہ عقل کو، یعنی جیسے کہ ایک آرٹیفیشل سیب ملتا ہے، آرٹیفیشل فروٹس بھی ملتے ہیں، وہ موز کی صورت ہوتی ہے مگر موز نہیں ہوتا، سیب کی صورت ہوتی ہے مگر سیب نہیں ہوتا، انار کی صورت ہوتی ہے مگر انار نہیں ہوتا، مگر بولا جا رہا ہے انار۔ کہہ رہے ہیں انار، کہہ رہے ہیں سیب، کہہ رہے ہیں موز، یعنی ایک فندان نے اس لکڑی کو وہ صورت دی جو میوے کی صورت ہوتی ہے، نہ صرف صورت دے دی بلکہ وہی کلر دے دیا، وہی رنگ دے دیا، جس کی بنیاد پر دیکھنے والا دیکھ کر موز کہہ رہا ہے تو پھر نوش فرمائیں، تو پتہ چلا کہ موز کی صورت ہے، موز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک نماز ہے مگر نماز نہیں ہے۔ آپ نماز کہہ رہے ہیں، یہ انسان کہہ رہے ہیں مگر انسان نہیں ہے۔ اگر عند اللہ و عند المعصومین سب کے سب انسان ہوتے تو یہ نہیں کہا جاتا کلہم بہائم الا المومن، تو پتہ چلا عند اللہ و عند الناس سب جانور کہیں نہیں۔ جب ایک عام انسان کمال کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو ایسا انسان کو دیکھ کر وہ انسان نہیں سمجھتا، جب کمال کی منزل کو چھو لیتا ہے۔ ہمارے دکن ہی کا واقعہ ہے، یہیں کا واقعہ ہے، جس کی مزار بھی موجود ہے، وہ برہنہ شاہ کہتے ہیں، ان کا نام ہی پڑ گیا برہنہ
شاہ، اور وہ بھی صرف برہنہ نہیں، برہنہ شاہ۔ سنانچہ ان کا نام برہنہ شاہ، انچن کہ ان کا نام نہیں ہے، یعنی صفت جب لازم ہے ذات بن جاتی ہے تو موصوف کو صفت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ وہ برہنہ رہنے لگے تو اب ان کو برہنہ شاہ کہنے لگے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے جانور سے پردہ نہیں ہے، جانور سے پردہ نہیں ہے، تو انہی کا واقعہ ہے۔ ایک بار دو انسان نظر آئے، کثیر مجمع میں صرف اور صرف دو انسان نظر آئے۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے ان کی بھی مزار ہے یہی ہمارے دکن میں مر یوسفین، یوسف صاحب اور شریف صاحب، یہ دو بھائیاں تھے۔ ایک مجمع کثیر ہے، جمع غفیر ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ بادشاہ کی آمد ہے۔ جیسے ہی برہنہ شاہ نے ان دونوں کو دیکھا تو ایک جانور کے بازو پر سے تولیہ کھینچ لیا، غور فرما رہے ہیں، تو فوراً وہ تولیہ لے کر تولیہ باندھ دیا۔ تو معترض نے، اعتراض کرنے والے نے یہ کہہ کر اعتراض کیا، کیا ہے بادشاہ سے ڈر کر؟ ابھی کیا جواب دیں؟ آؤ، قریب بلایا، قریب بلا کر اس کے گردن میں ہاتھ ڈالا۔ جیسے ہی ہاتھ ڈالا اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ سب کے سب جانور نظر آ گئے۔ اس میں کوئی کتا ہے تو کوئی بلی ہے تو کوئی سور ہے، بہرحال ہمہ قسم کے جانور نظر آ رہے ہیں۔ یعنی پتہ چلا بربناء عقیدہ ہر ایک کی صورت بدلی تھی، اور فرمایا درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے محمد۔ یہ سب کے سب سور تو نظر نہیں آئے، کچھ سور نظر آ رہے ہیں تو کچھ کتے نظر آ رہے ہیں، کچھ بلی ہے تو کچھ چوہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بادشاہ کے خوف سے نہیں تھا، بتا گیا کہ جانور سے حجاب نہیں ہے، یہ انسان سے حجاب ہوتا ہے۔ مگر یہ کہ اب ہم میں اتنی تابدید نہیں ہے کہ ہم پہچان نہیں سکتے کہ آیا کون جانور ہے کون انسان ہے، اسی لیے جانور بھی لباس پہن لے رہا ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ، انسان کے ساتھ ساتھ جانور بھی لباس پہن لے رہا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ حیوان بھی نماز پڑھتا ہے، اور فرما رہے ہیں درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے محمد۔ دیکھیں بھائی پتہ نہیں یہ لوگوں کو، ان حضرات کو کس قسم کی بیماری لاحق ہے، وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ وہ جب تک کہ علی کے ماننے والوں کو نہ چھیڑیں ان کا دل سیر ہی نہیں ہوتا، غیر ضروری کہ ہم کو چھیڑتے ہیں۔ بھئی یہ دیکھیں آپ کا مسلک الگ ہے، ہمارا مسلک الگ ہے، آپ کا دستور الامر اور ہے، ہمارا دستور الامر اور ہے، آپ کے پاس امامت کا سلسلہ چلا ہے، ہمارے پاس امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کے پاس نہ صرف امامت بلکہ نائب نیابت بھی ہے۔ اب ستم بالا ہے، ستم یہ ہوا کہ ابھی تک تو امام اور نائب امام تھے، اب تو وارث انبیاء بن کے بس گئے، وارث انبیاء بن گئے۔ اور وہ وارث انبیاء جو لکھا گیا ہے اس میں اللہ پیغمبر اسلام نہیں ہے، اللہ خاتم الانبیاء نہیں ہے، تو پتہ چلا پیغمبر اسلام بھی وہ انبیاء میں داخل ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام کے وارث بن گئے، جس کے مذہب کا دستور یہ ہے کہ کریں کیا بھائی، صاحبان امامہ بھی نہیں جانتے کہ مجتہد کس وقت بولنے لگتا ہے، اس سے صاحبان امامہ بھی نہ واقف ہے۔
کہ کاش کہ تم اپنی کتابیں پڑھ لیتے ہوتے، اپنا سلیبس پڑھتے، کہ خاک کیا اسکول میں کیا تعلیم حاصل کریں۔ اسکول کی دہائی بھی دیتے ہیں، یہ تک نہیں جانتے ہیں کہ اصولیت کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے، اصولیت کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ جب باب علم بند ہو جاتا ہے تو باب اجتہاد کھلتا ہے۔ تو پتہ چلا ان کے مذہب میں، ان کے مسلک میں ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں باب علم بھی بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے مذہب میں نہ باب علم بند ہوا تھا نہ ہوگا، باب علم تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ اگر باب علم بند ہو جائے تو تفکر بند ہو جائے۔ اور فرما رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تھوڑا یہ تمہیداً میں جو کلمات پیش کر رہا ہوں اس میں یہ میرے محترم مجمع کو بارے خاطر گزرے گا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اگر جب میں سوال کروں ممبر سے اترنے کے بعد، اگر جو کٹر اپنے آپ کو اخباری کرے، اگر سوال کروں کہ بھائی ذرا اصولیت کی تعریف کرو، تو خدا کی قسم تعریف نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ انداز لے کر بیٹھتے ہیں، دیکھو فضائل علی تو سب پڑھتے ہیں، ایک خوال بھی جب خوالی سناتا ہے تو وجدانی کے اثر میں جھوم جھوم کر، تو پتہ نہیں یہ نام علی کا اثر ہے۔ اگر فضائل سن کر آپ جھوم رہے ہیں تو انہیں سمجھنا کہ علی والے ہیں۔ آپ لوگ ذات کی خاموشیوں کی وجہ سے مجھے کچھ کہنا پڑا، کیا معروضہ کر رہا ہے خادم غور فرمائے۔ تو کاش کہ یہ اصولی معتزلی اپنی کتابیں پڑھ لیتے کہ یہ اصولیت کا آغاز کیسے ہوتا ہے، باب اجتہاد کب کھلتا ہے۔ جب باب علم بند ہو جائے، باب علم بند ہو جائے، اور یہ تک نہیں جانتے بڑے واضح اس دن کی خاطر، تو خداوند عالم نے کہا جب خداوند عالم کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، ذلیل و خوار و رسوا کرنا چاہتا ہے، تو خداوند عالم باب علم کو بند کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا اصولیوں کو خدا جب ذلیل کرنا چاہا، حدیث پیش کر رہا ہے خادم، خداوند عالم نے جب اصولیوں کو ذلیل کرنا چاہا، کہا تو صحیح تم خود اپنی زبان سے بولیں گے کہ باب علم بند ہو گیا عند اللہ، یہ لوگ ذلیل ہیں۔ بچوں، میرے نوجوانوں، ذلیلوں کی تقلید نہیں کرنا، درود کا تحفہ پیش کرو بابا سے بنانا۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ اصولیوں کی بنیادی کتاب میرے پاس موجود ہے، رکھا ہوں، اگر کوئی اصولی آ جائے تو گفتگو کرنے کے لیے میں بتاؤں گا ان کی کتاب میں کیا کہتے ہیں وہ۔ استفراغ الغصہ، استفراغ کس کو کہتے ہیں؟ خے کرنا، اگلنا۔ اللہ اکبر، استفراغ الغصہ فی، درود کا تحفہ پیش کریں بابا سے۔ لا نص فیہا، یعنی مجتہد اس وقت بولتا ہے جب نص نہ ہو۔ اتنے واضح لفظوں میں ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو پتہ چلا جب نص نہیں ہے تو مجتہد بھوکنے لگتا ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ جو بغیر نص کے توضیح المسائل آ گئی تو کہہ کر گزر گیا، مات المفتی مات الفتویٰ، مفتی مرا فتویٰ مرا۔ کیوں مرا فتویٰ؟ اگر نص ہو تو وہ فتویٰ مرتا نہیں۔ اور لفظ فتویٰ کو اتنا بدنام کر دیے ہیں، اتنا بدنام، جیسے لفظ شیعہ کو بدنام کیے اسی طرح لفظ فتویٰ کو بدنام کر دیا۔ یہ کہتی ہے ارے کیا فتویٰ دے رہی ہیں، کیا فتویٰ دے رہی ہیں، وہ نہیں جانتے کہ فتویٰ کہتے کس کو ہیں۔ فتویٰ دراصل کہتے ہیں مطابق ہے قرآن اور حدیث، مگر یہ لفظ کو اپنا لیے اصولی، تو چنانچہ اب یہ برے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے کہ انہی کے بہت بڑے مجتہد جو گزر گئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کسی زمانے میں لفظ اجتہاد سنی تھا،
کمال کمال آج تک ہم یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انسان سنی تھا تو شیعہ ہوا یا شیعہ تھا تو سنی ہوا. واہ 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 واہ. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ اجتہاد سنی تھا، شیعوں کے ہاتھ آ کر شیعہ ہوا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. دیکھیں اگر ایک گلاس پانی ہے، ایک گلاس پانی ہے، اگر کوئی نجس چیز اس میں گر جائے یا یہ کہ کوئی نجس اس کو چھو لے تو طاہر کے ہاتھ آ کر وہ پاک نہیں ہوتا. کیا کہہ رہا ہے خادم؟ غور فرمائیں. گلاس پانی ہے، اگر غیر کلمگو اس کو چھو لیا، اب اس پانی کو آپ لے لیے تو کیا پاک ہوگا؟ نہیں. تو پتہ چلا وہ نجس تھا. اب اس کو اگر پاک کرنا ہے تو کثیر میں گم کر دو. جب کثیر میں گم ہو جائے گا اس پر اطلاق خلیل نہیں ہوگا. اب وہ نہیں رہے گا، اب وہ نہیں رہے گا. کمال ہے، پانی بھی پاک نہیں ہوتا جب تک کہ کثیر میں نہ ملے. یا لفظ اجتہاد پاک ہو رہا ہے تو پہلے. اور اتفاق کی بات یہ کہ ہمارے سنی بھائی باب اجتہاد کو بند کر دیے. شاید وہ سمجھ گئے باب علم کے بند ہونے سے باب اجتہاد کھلتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں بہتر یہ بند کر دیں باب اجتہاد. اگر وہ باب اجتہاد کو کھلا رکھتے ہوتے تو خدا کی قسم کوئی سنی شیعہ نہیں ہوتا. درود کا تحفہ پیش کریں بابا. تو پتہ چلا ان کے بعد باب علم کھل گیا جس کی وجہ سے عقل بیدار ہو گئی. اور جہاں باب علم بند ہو جاتا ہے تو وہ اپنے عقل کو ہی حجت مانتا ہے، اور جس کے ہاں باب علم کھلا ہوتا ہے اپنی عقل کو حجت نہیں مانتا بلکہ باب علم کی عقل کو حجت مانتا ہے. انہی کا قول حجت، انہی کا فعل حجت، انہی کی تقریر حجت. یہ ہے مذہب شیعہ. اب آ جاؤں میں اپنے اصل موضوع پر. بہتر یہ ہوتا کہ آپ ہم کو نہ چھیڑتے. مسلسل وہ کہتے ہیں یہاں نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد کہتے ہیں کہ عالم دوراں کے جو بھی منکر ہیں ان پہ لعنت. اجی عالم دوراں کا اقرار کرنے والے پہ لعنت. مگر یہ جو لعنت کا اثر ہم پر نہیں آپ پر ہو رہا، کیونکہ آپ مسلسل لعنت پڑھ رہے ہیں. لعنت کا اصل عقل پر ہوتا ہے، اور ہماری لعنت کا اثر اتنا ہوا کہ آپ اپنی عقل کو حجت سمجھنے لگے. نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غور فرمائیں. یہ ہماری لعنت کا اثر ہے. لعنت کا اثر عقل پر ہوتا ہے تو عقل معوف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اسی کا سبب ہے کہ ان کے پاس صلاۃ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ صلاۃ نہیں ہے. صلاۃ نہیں ہے. اگر ان کے مذہب میں جھکاؤ ہوتا تو خدا کی قسم اہل بیت کی در پر جھک جاتے، کیونکہ صلاۃ کے معنی ہے جھکاؤ کے. صلاۃ کے معنی جھکاؤ کے. صلاۃ کے معنی ہے آل محمد کی معرفت. تو یہ لوگ دراصل مشرکین ہیں. کیوں؟ امامت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے. جیسے کہ قادیانی، وہاں پر نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی طرح اصولیت ہے، ان کے پاس امامت کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک لفظ کا فرق ہے مگر یہ کہ حقیقت دونوں کی ایک ہے. وہاں پر نبوت ہے تو یہاں پر امامت ہے. وہ نبوت کا سلسلہ جاری رکھے، یہ امامت کا سلسلہ جاری رکھے، تو دونوں میں فرق کیا رہا بتائیے. اور جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم دلائل دیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ان معنی میں امام نہیں ہے. پھر کن معنی میں امام ہے؟ اگر ان معنی میں امام نہ ہوتے تو پھر آپ خمس کیوں لوٹتے؟ جو آپ خمس کھا رہے ہیں، کیا کہہ کر کھا رہے ہیں؟ حق امام
سوائے نائب امام اور امام کے کوئی اور نہیں لے سکتا۔ تو پتہ چلا آپ اپنا وہی مقام بتا رہے ہیں جو مقام امام ہے۔ یہی تو سبب تھا کہ مقام امام کو بتانے کے لیے خداوند عالم کبھی دوش نبوت پر چڑھوایا کہ دیکھو امام کہتے کس کو ہیں۔ امام کی تعریف اگر سننا چاہتے ہو تو میدان صفین میں دیکھو، امام اس کو کہتے ہیں جس کے بالمقابل اگر قرآن آ جائے تو تیر مارنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یا تو ہم آئیں گے مسلسل ان کی توضیح مسائل پر تیر چلا رہے ہیں، مسلسل مکمل 1-2 گھنٹے اسی پہ تقریر کروں گا اگر ایسے خاموشی میں سنیں، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ حضرات کو بارے خاطر گزر رہی ہیں۔ مالک اشتر، تم کو علی کے بالمقابل قرآن ملا تو حکم امام سے تیر چلائے۔ ہم کو آج یہاں پر امام کے بالمقابل ان کی توضیح مسائل ملی، ہم مسلسل تیر چلا رہے ہیں، مسلسل ایک توضیح مسائل کو زخمی کرتے آ رہے ہیں، ایک توضیح مسائل کو زخمی کر۔ اسی کا تو سبب ہے کہ نئی توضیح مسائل آ گئی، کیونکہ ہم جب زخمی کرتے ہیں تو وہ قابل نہیں رہ رہی ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد۔ آل محمد سے ناشنا۔ آؤ آج میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ قرآن کی 2 آیتیں سناؤں گا، غور سے سنو میرے نوجوانوں، میرے بچوں، غور سے سنو، اور کس کو نماز پڑھنے کا حق ہے یہ 2 آیتوں سے واضح ہو جائے گا۔ نماز کس کو پڑھنا چاہیے، نماز کا حقدار کون ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی منکر الصلاۃ کون ہے، یہ 2 آیتوں سے آج طے ہو جائے گا۔ مگر شان ذکر مولانا علی درود کا تحفہ پیش کرنا۔ یہ ذہن میں رہے کہ نماز کے لیے یہ کہا گیا ان قبلت قبل ما سواہا، ان رد ما سوا۔ نماز قبول تو سارے اعمال قبول ہے، نماز رد تو سارے اعمال رد ہے۔ اب نماز کیسے قبول ہوتی ہے، نماز کیسے قبول ہوتی ہے، کس کی نماز قبول ہے؟ اب یہ اس آیت سے پتہ چل جائے گا کس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب نماز ہی قبول نہیں تو ان کے سارے اعمال، ماہ رمضان دیکھ کر متاثر نہیں ہونا، ان کا حج دیکھ کر متاثر نہیں ہونا، نہیں، جب حج کر واپس لوٹے پھولوں کا ہار مت پھراؤ، کانٹوں کا پہناؤ۔ خمس نکالنے کے بعد بھی ان کا خمس قضا ہے۔ ہاں اگر تم وہ جو خمس اپنا نکال چکے ہیں اس کو ادا کروانا چاہتے ہیں، آ جاؤ اخباری بن جاؤ، اخباری بن جائیں گے تو اب وہ نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہے، وہ روزے قبول ہو جائیں گے، نماز قبول ہو جائے گی، حج قبول ہو جائے گا، خمس قبول، مگر زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ کا اعادہ رہے گا، خمس کا نہیں ہوگا، نماز کا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ دینا پڑے گی، زکوٰۃ باقی ہے۔ کیوں؟ ہر ایک چیز کا ایک باطن ہوتا ہے، نماز کا باطن ہے، روزے کا باطن ہے، حج کا باطن ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی باطن ہے۔ میں پڑھ چکا ہوں، مزید اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، اہل علم حضرات تشریف فرما ہے۔ اس بات پر غور کرو، کیوں اقرار ولایت کے بعد زکوٰۃ دینا ہے؟ اگر زکوٰۃ نکال چکے ہیں تو زکوٰۃ دینا ہے، اور نہیں نکالے ہیں تو پھر اب آپ زکوٰۃ نکالنے کے قابل ہو گئے تب زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ چلو دیکھو آج ہماری نماز دیکھو، ان کی نماز دیکھو، اور فرمایا کیا معروضہ کر رہا ہے، ہماری نماز دیکھو ان کی نماز دیکھو، دونوں میں فرق ہے۔ وہ نماز ہے یہ نماز ہے، زنا زنا ہوتا ہے، عبادت عبادت ہوتی ہے۔
درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ لوگ قرآن بھی نہیں پڑھتے، اور جب میں آیتیں سنا دوں گا، یہ آیت تو ہم پڑھ چکے، آیت پڑھے مفہوم سے ناشنا۔ جیسے کل کی میری شب کی تقریر علاوہ بی بی میں نے یہ معروضہ کیا کہ دیکھو رٹی رٹائی مجلس جو پڑھ لیتے ہیں، لفظوں کے معنی و مطالب و مفاہیم سے ناشنا رہتے ہیں، اس کی لذت سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ نہیں، کیونکہ رٹی رٹائی مجلس ہے، کسی کی مجلس کو یاد کر لیا، سنا دیا، اور وہ نہیں جانتا کہ لفظ کے باطن میں کیا حقیقت ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے، کسی سے گلاب جامن، لفظ گلاب جامن سنا تو گلاب جامن کہہ دیا، مگر یہ گلاب جامن کی حقیقت سے ناشنا ہے۔ ارے گلاب جامن کیا چیز ہوتی ہے اسی سے پوچھو جو گلاب جامن سے بولا نہیں، ہاں پہلے کھایا ہے۔ اسی طرح رٹی رٹی مجلس اور ہے بابا، اسٹائلسٹ مجلس اور ہے۔ ہاں آج کل کئی ایک ٹوپی امامے نکل رہے ہیں، شوق ہے ان کو بھی پڑھنے کا، مگر پڑھنے سے پہلے سمجھ کر پڑھو، کیونکہ نماز بعد میں پڑھنا ہے، پہلے سمجھنا ہے نماز۔ نماز سمجھو پھر پڑھو، بغیر سمجھے نماز نہیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا۔ سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے خادم، سورہ بقرہ۔ آواز بہت دور تک جا رہی ہے، کئی ایک حضرات میری تقریر سن رہے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ نصیب آپ حضرات ہیں ساری دنیا میں اور اس وقت یہ ہماری گفتگو سنی جا رہی ہے۔ سورہ بقرہ 43ویں آیت 43، پہلی آیت، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز پڑھتے رہو۔ دیکھیں اب یہاں پر لفظ اقیمو آیا، معنی کیا ہے؟ پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کا حکم ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو، یعنی با جماعت نماز پڑھو۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ ہم ترجمے پر اکتفا کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کا دامن تھا۔ اب تفصیل سنیں۔ ارشاد معصوم ہو رہا ہے، صلاۃ سے مراد 5 وقت کی نماز بھی ہے۔ صلاۃ سے مراد 5 وقت کی نماز بھی ہے، تو پتہ چلا صلاۃ کے کچھ اور معنی بھی ہیں۔ صلاۃ 5 وقت کی نماز بھی ہے، یعنی صلاۃ سے مراد بتایا جا رہا، مراد 5 وقت کی نماز بھی ہے، اور محمد والے محمد پر درود بھیجنا بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب بتائیں مجھے، جس وقت خادم تقریر کرتا ہے کتنی بار نماز پڑھواتا ہے؟ ہائے ہائے، اور کیسی نماز ہو رہی ہے؟ جماعت نماز ہو رہی ہے، کیونکہ بار بار ذاکر کہتا ہے درود بھیجیں محمد وآل محمد پر، معصوم کہہ رہے ہیں یہ بھی تو نماز ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ رے عظمت صلاۃ، کیا ہے عظمت صلاۃ؟ اور دیکھیں یہ درود جو نماز کہلوائی جا رہی ہے، اس نماز میں اللہ بھی شامل ہے۔
اب بھی یہ چاہتا ہے کہ ایک اور ایک آیت کی تلاوت کروں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ و ملائکتہ، یعنی درود میں اللہ بھی شامل ہے، ملائکہ بھی شامل ہے. ارے یہ جو دو کوڑی کا ملا نماز پڑھاتا ہے اس میں اللہ شامل نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں تو قربتاً اللہ کا درود کا تحفہ پیش کرے باواز بلند. تو پتہ چلا یہ 3 رکعتی 4 رکعتی جو نماز ہے اس میں اللہ سے قریب ہونا ہے. جیسے پہلی شرط ہے قربتاً، آپ قریب ہو رہے ہیں. یہاں میں جو درود پڑھتا ہوں یا آپ جو درود پڑھتے ہیں یہ نیت نہیں کرتے کہ قربتاً، نہیں، جب آپ درود پڑھتے ہیں وہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ رے عظمت محمد وآل محمد، یعنی آل محمد پر درود بھیجنا اتنا بڑا ثواب ہے. ایسی بڑی نماز ہے، ایسی بڑی نماز ہے کہ درود میں اللہ بھی شامل ہے، ملائکہ بھی شامل ہے اور مومنین بھی. یہی نہیں بلکہ انبیاء بھی. وارث انبیاء سنو، کون کون؟ ملائکہ ہیں، اللہ ہے اور انبیاء. یا ایھا الذین آمنوا، آپ بھی مومنین تم بھی شامل ہو جاؤ درود میں. تو پتہ چلے یہ نماز ایسی نماز ہے کیونکہ تفسیر معصوم ہے، آیت کی تفسیر پیش کر رہا ہے خادم. 5 وقت کی نماز بھی ہے اور محمد والے محمد پر درود بھیجنا بھی ہے. اب سنیں شرط ہا و شروط ہا. بیدار ہے نا؟ شرط ہا و شروط ہا کیا ہے اس کی شرط؟ دیکھیں نماز کی، دونوں نمازوں کی شرط، دونوں نمازوں کی شرط، یعنی 5 وقت کی نماز اور جو درود پڑھا جا رہا ہے اس نماز کی بھی شرط. مگر اس حالت میں کہ ان کے احکام کا پابند ہو. غور نے کیا کیا ہے بھائی؟ تفسیر آرام فرما رہے ہیں نا، ان کے احکام کا پابند ہو. تو پتہ چلا محمد والے محمد کے احکامات کا اگر پابند ہے تو اس کو نماز پڑھنا چاہیے. علی مولا، جو محمد والے محمد کے احکامات کا پابند ہے تو اس کو درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی نماز ہے، یہ بھی نماز ہے. حلال محمد حلال الى یوم القیامہ، حرام محمد حرام الى یوم القیامہ. پتہ چلا جس کا یہ عقیدہ ہے محمد عربی کا حلال قیامت تک کے حلال ہے، ان کا حرام قیامت تک کے حرام ہے. حلل حلالک وحرم حرامک، حلال کو حلال ہم کرتے ہیں، محمد والے محمد کریں، حرام کو حرام ہم کرتے ہیں. تو پتہ چلا نماز پڑھنے کا اسی کو حق پہنچتا ہے کہ جو احکامات محمد والے محمد پر عمل کرے. اگر محمد والے محمد کہہ رہے ہیں یہ نمازیں واجب ہیں تو واجب، اگر وہ کہہ رہے ہیں سنت تو سنت. اگر کہتے کہ سنتی نماز جماعت سے پڑھو تو اب اس حکم پر جو عمل کرتا ہے اس کی نماز نماز ہے. اپنے عقل لڑانے والے کی نماز نہیں ہے تو پتہ چلا جو سنت کو واجب کہہ رہا ہے گدھا ہے، اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے. بات شاید بری لگی ہے
مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے شاید چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا معاملہ کر رہا ہے خادم؟ سنت کو واجب کہہ رہا ہے یا واجب کو سنت کہہ رہا ہے؟ سنت کو واجب، ان کے احکامات کو تبدیل کر رہا ہے، ان کے احکامات کو تبدیل۔ محمد عربی کہہ رہے ہیں صرف 3 چلوں میں وضو ہوتا ہے، صرف 3 چلوں میں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں 3 بار چہرہ دو، وضو باطل۔ جب وضو باطل، نماز باطل، کیونکہ ان کے حکم کو کافی نہیں سمجھا۔ اپنی ناقص عقل کو ملایا، جب اپنی ناقص عقل کو ملایا تو اس کی نماز سمجھے وقیم، نماز پڑھتے رہو۔ کون پڑھتے رہو؟ آپ نہیں، ہمارے لیے کہا جا رہا ہے تم پڑھتے رہو، کیونکہ ہم تقلید معصوم میں ان کے حکم کے منتظر ہیں۔ وہ جو حکم دے دے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ آپ کے پاس حجت الاسلام اور ہے، آپ کے جو حجت الاسلام ہے ان کی اسلام پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا حجت الاسلام بس وہی ہے جو حجت اللہ ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز میں، ذرا آواز بڑھا بھائی، جان جا رہی ہوں آواز۔ سنو پوری تفسیر سنو۔ یا علی علی علی، یا اللہ، بہت 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 انشاءاللہ تعالی خوش ہونے والے خوش ہوں گے۔ ہر ایک کی ذمہ داری میں نے جب رسول خدا نے لی تو میں کوئی یہی صلاۃ سے مراد 5 وقت کی نماز بھی ہے اور محمد والے محمد پر درود بھیجنا بھی، مگر اس حالت میں کہ ان کے احکام کا پابند ہو، ان کے احکام کا پابند ہو۔ اب بولو نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ نماز کون چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کی نمازیں تو ہم اس سے مستفید ہوں گے۔ آپ کی نماز ہے، فائدے ہم کو ہونے والے ہیں، فائدے ہم کو ہونے والے۔ امام کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سوتے سوتے پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ سوتے سوتے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز صرف اور صرف ظاہری بدن پر واجب ہے۔ سنو ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ سجود القلب فی ذات اللہ یا صلاۃ دائم، ذات احدیت میں قلب کا سجدہ ریز ہو جانا، یہ ہے صلاۃ دائم۔ ارے موقتی نماز اور ہے، دائمی نماز اور ہے۔ ہم دائمی نماز پڑھنے والے ہیں، تم موقتی سجود القلب۔ ارے قلب سجدہ ریز اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ عشق نہ ہو۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد پر درود بھیجنا بھی، مگر اس حالت میں کہ ان کے احکام کا پابند ہو، ان کے ظاہر و باطن پر ایمان لایا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ان کے ظاہر اور باطن پر ایمان لایا ہو۔ اب سنیں ان کے ظاہر اور باطن پر ایمان لایا ہو۔ الظاہر تفسیر الباطن، ظاہر باطن کی تفسیر ہوتی ہے۔ ظاہری امامتن و باطنی غیب لا یدرک، ان کا باطن غیب لا یدرک ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتے ان کے فعل کو، کیونکہ ان کا باطن غیب ہے، ان کا باطن غیب ہے۔ حیرت نہیں کرنا معراج میں اگر اللہ ہو جائے۔ حیرت نہیں کرنا، بستر پر ہے تو محمد ہے،
معراج میں پیغمبر اسلام نے جو کچھ دیکھا اس پر ایمان لائے تب نماز پڑھے. ایسے نمازی کے لیے پیغمبر اسلام کرے الصلاۃ معراج المومن. پہلے معراج کا اقرار کرے, معراج پر ایمان لائے, دکھائے تو علی ہے, چھپائے تو پہلے ایمان لائے. کہ سجدہ کیا ہے؟ بین العبد والمعبود بے حجابی پتا چلا جب مکمل انسان عجز کے عالم میں آ جائے, سر بس سجود ہو جائے, تو اس عالم میں دیدار معبود ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں عبادت, اگر معراج کے واقعات تم دیکھنے کے قابل ہوتے, تم دیکھیں خداوند عالم ادراک کروا دیتا. خداوند عالم ادراک قادر ہے, وہ ادراک کرواتا. جب خدا کے جلوں میں رہنے والا جبرائیل نہیں دیکھ سکتا, وہ نہیں دیکھ سکتا, تو سب بتاؤ یہ دو رکعتی ملا یہ کیا دیکھے گا؟ یہ کیا دیکھ سکتا ہے؟ ان کے ظاہر اور ان کے باطن پر ایمان لانا, ظاہر پر باطن پر ایمان لانا. ظاہر بر بنائے باطن ہے, ظاہر بر بنائے باطن ہے, باطن کے سبب ظاہر ہے. دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں وہ میرے باطن میں ہے, آپ کے لیے ظاہر بعد میں ہے, میرا باطن میرے لیے پہلے ہے. ارے نہیں بھائی ایسے نہیں سنتے, اونچی بات تھی, درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بنا. سنو میرے کائنات کا, کیونکہ یہاں پر شہادت علی ولی اللہ پر بحث قائم ہو رہی ہے. اگر یہ میری بات آپ حضرات کے ذہن نشین ہو چکی ہے, یہ جیسے ابھی میں نے جو مثال دی ہے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں, جو میں گفتگو کر رہا ہوں, یہ میرے باطن میں ہے, یہ میرے لیے پہلے ہے, آپ کے لیے بعد میں ہے, آپ کے لیے بعد میں ہے. پتا چلا اگر میرے باطن میں نہ ہوتی, تو میں ظاہر نہیں کر سکتا. علی ولی کہہ رہے ہیں میں قبل شہادتین ہوں. شہادتین میں شہادتین سے پہلے ہوں. ہائے 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 ہائے, ہم لاؤ دو کلمے جس کی شہادت دیتے ہیں, بولو مجھے وہ دو کلمے کون سے تھے؟ وہ دو کلمے تو کہنا ہوگا, ایک ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, دوسرے ہے اشہد ان محمد, اس سے پہلے ہے. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. نہیں میں اور قریب میں آ کے گفتگو کروں, اور قریب میں آؤں. دیکھیں رسول خدا کو تو ظاہر ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. خداوند عالم اگر اعلان کروانا چاہتا تو کروا دیتا. کہو لا الہ نہ قبل الشہادتین, جو شہادتین سے پہلے ہے وہ آئے, کیونکہ گواہی اس کی ہے, گواہی اس کی ہے. دوسرے گواہ تم بن جانا, پھر کہنا قولوا لا الہ. دیکھیں گواہی کے لیے دو ضروری ہے,
دو ضروری ہے. علی ولی کے باطن میں اگر لا الہ الا اللہ نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ ظاہر نہ. ہم سے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ کب سے؟ ارے وہ دو کوڑی کے ملا، ارے 2 رکعتی 4 رکعتی سن، شہادتین سے پہلے ہے. کب سے ہے؟ شہادتین سے پہلے ہے. ہائے ہائے. اب یہ توضیح المسائل میں آ گیا ہے کہ اگر 2 شہادتین ہو جائے تو کافی ہے. اچھا تو ٹھیک ہے، چلو آؤ کمپرمائز کریں گے، چلو آؤ کمپرمائز کر لیں گے. 2 نا، 2 ٹھیک ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ. 2 نا، 2 تو چلو 2 ہو گئے. 2 ایک اللہ کی گواہی ہوئی، دوسرے علی کی. یاد رکھو جو میں دوسری گواہی دے رہا ہوں اس میں درمیانی گواہی بھی شامل ہے. اگر اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہدو ان محمد رسول اللہ کہہ دیں تو قبل شہادتین چھپ جائے گا. میں غور نہیں کیا بھائی، غور کریں، تھوڑا غور کریں، بیداریوں کا ثبوت دیں. نہ یار دیکھیں میں کیا کلمہ پڑھا. اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ. بلا آ گئے رسول خدا. اگر رسول خدا کی گواہی دو تو علی چھوٹ جائیں گے، علی چھوٹ جائیں گے. ایک اور ایک کمپرمائز کرنے کے لیے تیار ہو، ایک اور ایک کمپرمائز کرنے کے لیے تیار ہو. چلیے آئیے کمپرمائز کریں گے. جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 2 2 2 2 تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ کو 2 سمجھو. نہیں یار میں غور کرنے میں کیا کہہ رہا ہوں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ کو 2 گواہی سمجھے. کیوں؟ اشہدو ان لا الہ ایک ہو گئی. پھر اس کے بعد ہے الا اللہ تو یہ دوسری ہوئی. اب پوچھے لا الہ کون تو میں کہوں گا محمد والے محمد. الا اللہ کون ہے؟ کہا وہی جو ان کا خالق ہے. درود کا تحفہ پیش کرے آواز بلند. اچھا ان کے پاس 2 شہادتیں کافی اور اللہ کے پاس نہ کافی. کمال تو یہ ہے ان کا مقابلہ ہم سے یا اللہ سے ہے. 2 شہادتیں تو آ چکے تھے نا، شہادتیں آ چکے تھے. لا الہ الا اللہ کا اعلان ہوا، محمد رسول اللہ دونوں اعلان ہو گئے دونوں اعلان. 23 برس مکمل ہوا چاہتے ہیں. میدان غدیر آیا. اب خدا بند عالم دوسرے کلمے سے کہہ رہا ہے، یا یوں کہوں پہلا کلمہ دوسرے کلمے سے کہہ رہا ہے. نہیں کیا پہلا کلمہ دوسرے کلمے سے کہہ رہا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ نہیں، کیا نہیں؟ تیسرا کلمہ نہیں. اللہ کہہ رہا تیسرا کلمہ نہیں، رسالت. اور فہرست بنانا بیٹھ کر، یہ ملا کے پاس بہت وقت ہے، پہلے فہرست بنا بیٹھے بنا. رسالت میں کیا کیا چیزیں تھی. جب فہرست مکمل ہو جائے آ جانا میرے پاس تو میں کہوں گا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں، کیا نہیں؟ تیسرا کلمہ نہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے رسالت نہیں. رسالت نہیں. اللہ کو خواہش نہیں تھی اپنا کلمہ پڑھوانے کی. ہائے ہائے ہائے. دیکھیں اول جو خواہش ہوئی تھی کہ میں پہچانا جاؤں تو بمجرد
ظہور اول مخلوق اول نے فعلی کلمہ پڑھا. غور کریں، تھوڑا غور فرمائیں. کون سا کلمہ پڑھا؟ فعلی کلمہ پڑھا. کیا تھا فعلی کلمہ؟ کیا تھا؟ سجدہ ہے لا الہ، سجدہ ہے لا الہ، جس کے سامنے ہو رہا ہے الا اللہ. یہ ہے اول مخلوق کا فعلی کلمہ. ہاں، کوئی سمجھ نہ سکتا کہ کوئی اللہ تھا. بس اتنا ہی کہہ لینا کہ اللہ ہے، سمجھ نہیں سکتے کوئی نہیں. یہ تو اول مخلوق کے سجدے نے بتایا لا الہ ہے یہ لوگ. اور جس کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے الا اللہ ہے وہ لوگ. الا اللہ ہے. کیا ہے وہ؟ بس مجرد ظہور ان کا سجدہ ہے. وہ وہی خدا کی خواہش مکمل ہو گئی، کلمہ لا الہ الا اللہ فعلی آ گیا. فعلی آ گیا. اب چونکہ لوگ علی کو دیکھ کر اللہ سمجھیں گے، اسی لیے پہلا کلمہ قولوا لا الہ الا اللہ. علماء بیٹھے ہیں بھائی، کیا کہہ رہا ہے خادم؟ غور نے فرمایا. دیکھیں، نہیں دہراؤں گا، درود پڑھیے بابا دے بلند جیسے سنا ہے. چلو موڈ آف ہو رہا ہے، تھوڑا ہمارا موڈ آف کر رہے ہیں، بدل رہا ہے. ایسے سننے کا طریقہ نہیں ہے. جملہ بڑا اونچا تھا، کھا گئے اس کو. ایسے نہیں سنتے جیسے سن رہے ہیں. سننے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے. تو معروضہ کر رہا تھا کہ میرے باطن میں جو ہے وہ پہلے ہے، جو آپ کے لیے ظاہر ہو رہا ہے وہ بعد میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نہیں تھا. تھا. کہاں تھا؟ متکلم کے باطن میں تھا. متکلم کے باطن میں. یہی ہے خلاصہ کنت کنزا مخفیہ کا. چھپا ہوا خزانہ تو تھا، نہیں ہوتا تو ظاہر کیسے کرتا؟ تھا ظاہر ہو گیا. اور اس شان سے ظاہر کیا، اس شان سے ظاہر کیا، نبوت کا حجاب ڈال. نبوت کا حجاب ڈال کر باطن میں غیب لا یدرک کو رکھا. جو غیب لا یدرک ہے، ظاہر ہونے والے کے لیے یدرک ہے. ان کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کے لیے تو ہر چیز ظاہر ہی ظاہر ہے. تو معصوم کہہ رہے ہیں ان کے ظاہر وہ باطن پر ایمان لایا ہو. یہ تو بجوش خطابت ہے جو کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ معراج المومن. ہاں بھائی، مومن کی ہے. پہلے آپ یہ بتاؤ آپ مومن کب سے؟ آپ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں. سمجھ لینے سے مومن نہیں ہوتے. چہرے پر داڑھی آ گئی، مونچھ آ گئی تو سمجھ رہے ہیں مرد ہے. نہیں ہے، عورتوں کے بھی چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے. تمہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا مرد ہو گئے؟ نہیں، اس کو مرد نہیں کہتے. علامت مرد نہیں ہے. یا اللہ میں کچھ کہہ دیا. درود پڑھنا بابا سے بلند. اظہار ایمان عالم ناسوت میں کیا جاتا ہے. اظہار ایمان عالم ناسوت میں کیا جاتا ہے، اور ایمان عالم ارواح میں ہوتا ہے. عالم ارواح میں ایمان ہے، اظہار ایمان عالم ناسوت ہے. تو پتہ چلا یہ جو عالم ہے اظہار کا عالم ہے. مومن تو وہی ہے. مومن بس وہی ہے جو اقرار امیر المومنین کرے. عالم ارواح میں جو اللہ کا اقرار کیا، اس کی ربوبیت کا اقرار، نبوت کا اقرار، ولایت کا اقرار. ربوبیت کے اقرار پر اللہ مومن نہیں بولا.
نبوت کا اقرار کرنے کے بعد اللہ مومن نہیں بولا تو پتا چلا یہ دو کلموں سے مومن نہیں ہوتے، نہیں ہوتے۔ جیسے ہی اقرار ولایت کیا، اب خداوند عالم کہا تو مومن ہے، تو پتا چلا وہ عالم اقرار کا تھا، یہ عالم اظہار کا ہے۔ الصلاۃ معراج، نماز مومن کی معراج، مومن کہتے اس کو ہے جو اظہار علی ولی اللہ کرے۔ اب کل سے نکلو، یہ جو رافضی کہہ رہے ہیں ہے نہیں، او شیعہ کہہ رہے ہیں ہے نہیں، ہے مگر شیعہ نے بھی نہیں ہے۔ ان کی نمازیں دیکھو، اگر ان کی نمازوں میں علی ولی اللہ ہے تو سمجھنا یہ نماز مومن کی معراج ہو رہی ہے، کیونکہ مسلمان کے پاس تیسرا کلمہ نہیں ہے۔ اصولی مسلمانوں کا فرقہ، اصولی مسلمانوں کا فرقہ، تو پتا چلا ان کے پاس تیسرا کلمہ نہیں ہے، اور اگر ہمارے پاس تیسرا کلمہ نہیں ہے تو شریعت نہیں ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد۔ اچھا ان کا ظاہر و باطن کیسا ہے؟ ان کا ظاہر اور باطن کیسا ہے؟ خدا کے لیے مجھے یہ ملا، یا قریب ہو یا بعید ہو، یا قریب ہو یا بعید ہو، یا ظاہر ہو یا باطن ہو۔ یہ کافی جانے یا قریب و بعید یا ظاہر یا باطن۔ اے قریب، اے بعید، اے ظاہر، اے باطن، کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو ظاہر اس وقت تک نہیں کہہ سکتے اور نہ کسی کو حق پہنچتا ہے یا ظاہر ہو کہنے کا جب تک کہ عارف نہ ہو، یا باطن ہو کہنے کا حق اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ باطنوں کے عارف نہ ہو، یا قریبوں کے عارف ہو پھر بولو یا قریب ہو، یا بعیدوں کے عارف ہو پھر کہو یا بعید ہو۔ اب یا ظاہر ہو خدا کے لیے یا باطن ہو خدا کے لیے۔ محمد و آل محمد مظہر کامل خدا ہے، مظہر کامل خدا ہے۔ جب علی مظہر کامل خدا ہے تو خدا یا ظاہر ہو تو علی یا ظاہر ہو، خدا یا باطن ہو تو علی یا باطن ہو۔ تو خدا کے ظاہر پر اس طرح ایمان لانا ہے، بعین ہی اسی طرح علی کے ظاہر پر ایمان لانا ہے، جس طرح خدا کے باطن پر ایمان لانا ہے، بعین ہی اسی طرح علی کے باطن پر ایمان۔ اگر یہ دو چیزوں میں کامیاب ہو گئے، اب آؤ مصلی پر درود کا تحفہ پیش کرو محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ اور ان سے نہ کوئی مخالفت رکھتا ہو، ان سے مخالفت۔ نماز کس کو پڑھنا چاہیے وہ بتا رہا ہوں، یار کئی بار کہہ رہا ہوں، کیسے سن رہے ہیں آپ حضرات؟ نماز نماز نماز، 5 وقت کی نماز۔ امام کہہ رہے ہیں نہیں، 5 وقت کی نماز بھی، مگر آل محمد پر درود بھیجنا یہ بھی نماز ہے، یہ بھی نماز ہے، مگر یہ دونوں نمازیں کس کو پڑھنی ہے؟ یہ دونوں نمازیں کس کو پڑھنی ہے؟ جو ان کے احکامات کو مانتا ہے، ان کے ظاہر اور باطن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے بعد معصوم کہہ رہے ہیں، اور ان سے نہ کوئی مخالفت رکھتا ہو اور نہ ان کے مخالفوں کا دم بھرتا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ان کے مخالفوں کا
دم بھرتا ہو تو پتہ چلا جو ان کے مخالف ہیں وہ پارٹی میں نہیں رہنا. اگر وہ پارٹی میں رہا تو نماز اسی لیے 5 امام کہہ رہے ہیں ہمارے مخالف کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. اللہ اب تو فتوے آ گئے ان کے پیچھے نماز پڑھنا گویا رسول خدا کے پیچھے پڑھنے کے برابر ہے. واہ سبحان اللہ. سوچے غور فرمائیں. لمحے فکر دے رہا ہوں درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. چلے اب دوسری آیت پڑھ رہا ہے خادم. ایک آیت تو مکمل ہو گئی, اس کی تفسیر سنیں پہلے. کافی میں صادق خفاف نے جناب امام محمد باقر علیہ السلام دریافت کیا, اے مولا, غور سے سننا بھائی, اے مولا کیا قرآن بھی کلام کرتا ہے؟ میں اپنے نوجوانوں بچوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں, پھر مجھے بار بار یہ کہنے نہ دے رٹی رٹائی مجلس پڑھ رہا ہوں. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایام ازا کو یہ میرے ایگزام ہے, پرچے ہیں میرے, اسی لیے میں مسلسل جتنا وقت ملے کتابیں پڑھتا ہوں. کئی کتابوں کی تلاش پڑھنے کے بعد ایک آدھ چیز ملتی ہے جو آپ کے سامنے آسانی سے جائے. اسی لیے ذاکر بسا اوقات تند لہجہ استعمال کرتے ہیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں قبلہ بالکل صحیح کر رہے ہیں, کیونکہ ہم محنت سے پڑھ رہے ہیں اور آپ ربارنی میں سن رہے ہیں. نہیں تو پھر میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, سنائیے, ورنہ پھر جواب دیجئے اصولیوں کا. وہ آپ کو تارک الصلاۃ کہہ رہے ہیں, جواب دیجئے. ارے آپ سب کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوں کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ تم تارک الصلاۃ کے اصولی ہو. عبادت خانہ کس کا ہے؟ عبادت الہی کرنے والوں کا. آپ تو کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں نہیں, اخباری از دا ویری سپیریئر کوالٹی. یہ ہے عوام میں نہیں ہے, خواص میں. آپ بھی اخباری مت کرو, ہم ہی ہیں نا. اب کچھ نہیں ملا چوغت البخارا کو تو نہیں آپ اخباری ہیں مگر وہ اخباری نہیں. ارے اخباری وہ یہ نہیں ہوتا رہے. اب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو نہیں یہ اخباریت کی کون سی ہے اخباریت, یہ تک نہیں غور کر رہا ہے. اخباریت کا انکار کرنے جا رہا ہے مگر اخباریت کا انکار نہیں ہو رہا ہے. یہ ہے دیکھیے آپ عقل ان کی, یا ہماری لعنتوں کا اثر ہے, ہماری لعنتوں کا اثر ہے. تو چنانچہ اے مولا کیا قرآن بھی کلام کرتا ہے؟ یہ سن کر حضرت نے تبسم کیا. 5 امام مسکرانے لگے. سوال کر رہا ہے کیا قرآن کلام کرتا ہے؟ تو امام مسکرانے لگے اور فرمایا خدا ہمارے ضعفاء شیعہ پر رحمت نازل کرے. یعنی شیعوں میں ضعیف بھی ہیں, ان پر رحمت نازل کرے, وہ ہمارے مطیع ہیں. ضعیف العقل ہے. کیا ہے؟ ضعیف العقل ہے. اے سعد قرآن کا تو ذکر ہی کیا ہے. اے سعد قرآن کا تو ذکر ہی کیا ہے, نماز بھی باتیں کرتی ہے. درود کا تحفہ پیش کرتے چل رہا ہوں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. آیت پڑھی ہوئی ہے, سنی بھی نہیں ہے تو بول رہا ہوں. جتنے ہیں یہاں پر ان سب سے سوال ہے میرا, دلی دل میں اگر میں تو نہیں بعد میں نہیں سنوں گا. پھر
اسی وقت نہ پڑھی ہوئی ہے، میں خود اقرار کر رہا ہوں کہ آپ کی پڑھی ہوئی ہے مگر سنی ہوئی نہیں ہے. میں سنا رہا ہوں، پڑھ نہیں رہا ہوں. عالی 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 عالی. اور فرمایا میں کیا معاملہ کر رہا ہوں. تو چنانچہ نماز بھی باتیں کرتی ہے اور اس کے لیے صورت بھی ہے. ہر ایک لفظ پر غور فرمائے. نماز باتیں بھی کرتی ہے اور اس کے لیے صورت بھی ہے، وہ خلقت بھی ہے، وہ حکم بھی دیتی ہے، وہ حکم بھی دیتی ہے اور منع بھی کرتی ہے. ساتھ کہتا ہے کہ یہ سن کر تو میرا رنگ متغیر ہو گیا اور دل میں کہنے لگا یہ بات تو میں کسی آدمی سے بھی بیان نہ کروں گا. دل میں کہنے لگا نہیں تو کیوں. یہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز باتیں بھی کرتی ہے، نماز کی صورت بھی ہے اور نماز کی خلقت بھی ہے، نماز حکم بھی دیتی ہے اور نماز منع بھی کرتی ہے. نماز منع بھی کرتی ہے. ساتھ یہ سن کر اس کا رنگ متغیر، چہرہ متغیر ہو گیا. دل میں سوچنے لگا یہ بات تو میں کسی آدمی سے بھی بیان نہ کروں گا. حضرت نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے سوا، حضرت نے فرمایا ہمارے شیعوں کے سوا اور کسی میں انسانیت ہی نہیں ہے. درود کا توبہ پیش کریں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. کیا جملہ ہے، کیا بلیغ جملہ ہے. کلام کس کا کلام ہے؟ امام الکلام کا کلام ہے. کیا فرما رہے ہیں امام؟ غور فرمائیں. ارے یہاں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، کم از کم خوش ہو کر دو درود تو پڑھتے ہیں. ارے یہاں تمہاری مدح ہو رہی ہے، تمہارا ذکر ہو رہا ہے، کم از کم 2 نمازیں تو پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. یہ نعرہ تو اتنا کہنے کے بعد آ رہا ہے. یہ نعرے سے بھی میں کم متفق ہوں، یہ نعرے سے میں کم متفق ہوں. جب اتنی میں چھیڑ چھاڑ کیا تو بس ایک سائل باب الیقین کی زبان بند کرنے کے لیے نعرہ، یعنی بتانا چاہ رہے ہم بیدار ہیں. نا 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 نا، میں آپ کے نعرے سے متفق نہیں ہوں. میں جس انداز سے پڑھ رہا ہوں، جس انداز سے سمجھ رہا ہوں، تو مجھے حق پہنچتا ہے نعرہ بھیجنے کا. نعرہ اخباری، نعرہ صلوات. حضرت نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے سوا اور کسی میں انسانیت ہی نہیں ہے. امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں شیعوں کے سوا کسی میں انسانیت، یہ نہیں کہہ رہے. امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں سوائے شیعوں کے کسی میں انسانیت، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ امام کہہ رہے ہیں ہمارے شیعوں کے سوا. یہی ہے حدیث فہمی، اور ہے حدیث یاد کر کر پڑھنا. کیا کہہ رہے ہیں امام؟ سوائے ہمارے شیعوں کے، ہمارے شیعوں، ہمارے شیعوں کے سوا. وہ ہمارے شیعہ کون ہے؟ اخباری. ہمارے شیعوں کے سوا اور کسی میں انسانیت ہی نہیں. چلیے جائیے، یعنی کہہ لینے پر انسان ہے، انسانیت نہیں ہے. کہہ لینے پر مکان ہے، مکانیت نہیں ہے. کہہ لینے پر شعر ہے، شعریت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. کسی میں انسانیت ہی نہیں ہے. تو اگر انسانیت ہے تو شیعوں میں ہائے 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 ہائے، ہمارے شیعوں کے سوا کسی میں انسانیت ہی نہیں ہے. جس نے نماز کو نہ پہچانا،
غور کریں بھائی، جس نے نماز کو نہ پہچانا وہ ہمارے حق کا منکر ہے۔ جس نے نماز کو نہ پہچانا وہ ہمارے حق کا منکر ہے۔ اے سعد، میں تم کو قرآن کا کلام سناؤں۔ میں نے عرض کیا آپ پر خدا تعالیٰ کا درود و سلام، آپ پر خدا تعالیٰ کا درود و سلام ہو، ضرور سنائیے۔ حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ ہائے 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 ہائے، آگے بڑھوں، ختم کر دوں۔ کیونکہ ابھی تو میں یہ بتا رہا ہوں اپنے نوجوانوں اور بچوں کو کہ نماز کس کو پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنے کا حقدار کون، نماز کہتے کس کو، یہی سمجھانا۔ اور جب میں مصلی پر آؤں گا تو پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ دیکھتے دیکھتے 4 دن گزر گئے اور صرف 5 تقاریر ہیں، میں کئی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا ہے سنائیے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ بڑی اونچی آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے، شیعوں کے لیے بڑی دلچسپ آیت ہے۔ مگر یہ تو طے ہو گیا کہ نماز ایک صورت ہے۔ کیا ہے؟ نماز ایک صورت ہے۔ نہیں، تھوڑا پھر میں پیچھے ہٹوں، درود پڑھیے۔ جس نے نماز کو نہ پہچانا وہ ہمارے حق کا منکر ہے۔ جس نے نماز کو نہ پہچانا وہ ہمارے حق کا منکر ہے۔ اس لیے کہ نماز صورت بھی ہے، نماز باتیں بھی کرتی ہے، نماز خلقت بھی ہے، تو پتہ چلا نماز صورت ہے، نماز صورت ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کو شریک نہیں کرنا، تو پتہ چلا خدا کی عبادت میں کوئی شریک نہ ہونے پائے، خدا کی عبادت میں کوئی شریک نہ ہونے پائے۔ اگر دیکھا گیا کہ پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے ہیں، پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے، اسی اسنا میں پشت پر حسین آ رہے، نماز صورت ہے، نماز صورت ہے، نماز بات کرتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہمیں سمجھ میں نہ آتا اگر حسین نہ سمجھاتے، ہمیں سمجھ میں نہ آتا اگر اللہ نہ سمجھاتا، ہمیں سمجھ میں نہ آتا اگر اللہ نہ سمجھاتا، کیونکہ حسین تو آ کر پشت پر بیٹھ گئے، ایسے لگا تخت نبوت ملا ہے بادشاہ۔ اللہ نے شاہی امام کی، کیا 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 شاہی ہے امام کی، کیا شاہی ہے امام کی، کیا بادشاہت ہے امام کی۔ تخت نبوت ہو، تخت نبوت ہو تو اس پہ امامت آ جاتی ہے۔ یہ منظر اللہ کو بہت اچھا دکھتا ہے، یہ منظر اللہ کو بہت اچھا دکھتا ہے۔ تخت سے کہہ رہا ہے، تخت سے کہہ رہا ہے جب تک کہ شاہ نہ اترے، جب تک نماز نہ اترے۔ نماز کا اختیار ہے، جب تک کہ چاہے نماز پڑھائیے ہے، نماز کا بات کرنا۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد۔
ایک اعلان سنے بھائی، پتہ نہیں آپ لوگ کیوں کرتے ہیں، کیا ہے پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں بزار کبھی مزاج بڑا نازک مزاج ہے۔ جس وقت کہ میں پہلی بار سالار جنگ میوزیم مجھے مجلس پڑھی تھی، وہ مجلس کے لیے لیا تھا برائے اخباری، اس وقت کافی تعداد میں، دراصل آپ لوگوں کو کھوج ہوتی ہے دیکھنے کی کیا ہے۔ دوسرے سال جب مجلس ہوئی سب غائب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں برائے عبادت نہیں۔ ارے وہ ہم کو معلوم ہم کس طرح پر یہاں پر ایک ایک چیز لے رہے ہیں، اپنا حق منوا رہے ہیں۔ صرف آنا نہیں ہوتا، کیا کرنا ہے آپ کو، کچھ کرنا نہیں۔ رضاخان زہرا جو مجالس ہوتا ہے پورے اصولیوں کا خلبہ، ہر جگہ بات کی جاگی، ہر مسجد کھینچ لیا ہم سے، اب رضاخانے بھی چھینے۔ چنانچہ ہم نے اپنا حق منوا کر لیا۔ تو 5 محرم کل 5 بجے وقت کی پابندی سے مجلس ہوتی ہے، حضور نظام کی بنا کردہ مجالس ہے، اعلیٰ حضرت والد اللہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو چنانچہ ہم اپنا حق منوا کر لیے کہ بھئی مجلس تو ہم ہی کو کرنا ہے۔ تو چنانچہ کل 5 بجے مجلس ہے، آئے شرکت کریں۔ تو شرکت میں کیا ہے، کیا رکھا ہے؟ اگر ہیں تو آئیے اخباری، یعنی اگر ہیں شیعہ تو آئیے، ورنہ مت آئیے، درود کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک اور درود پڑھیں بآواز بلند۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز بے حیائی، نماز بے حیائی اور بدکاری سے باز رکھتی ہے، دور رکھتی ہے۔ بے حیائی، بدکاری، تو پتہ چلا نماز کا یہ اثر ہے۔ نماز ہے تو یہ اثر ہونا چاہیے نا، تو نماز کا یہ اثر ہے، بے حیائی اور بدکاری سے دور رکھتی ہے، اور خدا کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ ذکر اللہ اکبر، خدا کی یاد سب سے بلند تر چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز کا منع کرنا یہ تو اس کا کام، اس کا کلام ہے۔ فحشا اور منکر یہ مخصوص ہیں کسی سے، مخصوص ہیں کسی سے۔ فحشا منکر یہ 2 لفظ ہیں، مخصوص ہیں کسی مخصوص لوگوں سے۔ اب آگے نہ بول رہے ہیں، مخصوص اور ذکر خدا سے ہم اہل بیت رسالت مراد ہیں۔ درود سب مل کر پڑھیں بھائی۔ اور ہم ہی اکبر ہیں، اہل بیت کریں، ہم ہی اکبر ہیں، یعنی سب سے زیادہ بزرگ ہے، سب سے زیادہ بزرگ ہے۔ پتہ چلا جو نماز پڑھتا ہے وہ فحشا سے دور رہتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ منکر سے دور ہوتا ہے۔ فحشا اور منکر کے سیرت پر عمل کرنے والوں کو نماز پڑھنے کا کوئی حق۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ ادھر سیرت پر، کسی کی سیرت پر عمل، اور پھر کہہ رہے ہیں نماز۔ ارے نماز تو ان سیرتوں سے دور رکھتی ہے۔ آپ بتاؤ مجھے کہ آپ کی نماز ہوئی؟ سمجھائیں، قرآن ہے،
قرآن سے بات کروں گا. کیوں؟ آخر اور اجماع کس کی سیرت؟ تو پتہ چلا نماز تو ان دونوں سے دور رکھتی ہے. تو میرا اب ان کی سیرت پر عمل کر کر اس سے پہلی والی تفسیر میں نے یہ عرض کیا کہ مخالفوں سے دور رہنا، مخالفوں کی سیرت پر عمل کر کر مسلح پر آ رہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نماز ہم پڑھ لیں. ارے بھائی یہ تو ہمارا حق ہے. ہاں حضرات غاصبین ہیں، اس کی وجہ سے ہم گھر میں نماز پڑھ لیں. رضا خان زہرا کی مسجد خالی پڑی ہوئی تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا. جیسے ہی ہماری درخواست گئی گورنمنٹ کی جانب سے، ہمیں اپروول آیا کہ کنسیڈر کرو، دیو اخباریوں کو دیتے. یہاں پہ ایک صاحب موصوف فوراً ایک اصولی کو کھڑا کر دیے، ٹوپی کو. خیر ہمارا اسٹامنا بہت ہے، ہاں بہت بڑا اونچا اسٹامنا ہے میرا. لوں گا انشاءاللہ تعالی، مولا زندگی دیں گے زندگی میں لوں گا. آپ نہیں دیں گے تو عدلیہ کا در کھٹکھٹاؤں گا، وہاں سے لوں گا. اب اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ آپ نماز کہاں پڑھتی ہے، آپ کی کوئی مسجد ہے؟ واہ، تخت خلافت لے لیا. پوچھ رہے ہیں کہاں؟ یہ ہے اصولیوں کا طور طریقہ. مگر اتنا ہے، ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کو مسجد نہیں کر رہے. نہیں ہے، رپورٹ میرے پاس رکھی ہوئی ہے، رپورٹ میرے پاس رکھی ہوئی ہے. شریعت کا دا، اب تک تو شریعت کا دا تھا، اب مسجد کا دا. بھئی یہ مسجد کب سے؟ جب سے 18,000 ہے. جب پتا چلا 18,000 کی خاطر آپ مسجد، گھر کو مسجد کہہ دیے. اب یو پی کے کچھ بچے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، پردیسی مہاجر لوگ ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ میں، اپنے مدرسے کو مسجد بتا کر وہ بھی پیسے لوٹ لے. مگر ہم آپ کے جیسا دھوکہ تو نہیں دے رہے. ہاں گھر میں پڑھ لیں گے نماز، نماز ہم گھر میں پڑھتے ہیں، اسی لیے تو آپ کو دکھنے میں نہیں آتا. آپ دکھا کر آپ زنا کرتے ہیں. چلیے کیوں بولے اخباری تاریخ الصلاۃ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے. ثابت کر رہا ہوں قرآن سے، آپ نماز نہیں پڑھتے. فحشہ اور منکر کی سیرت پر عمل کر کر آپ کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. بس آج یہ 2 آیتوں پر میں اپنی گفتگو کو یہاں روک رہا ہوں. کل انشاءاللہ تعالی کہ نماز کس کی یادوں کا نام ہے؟ نماز کس کی یادوں کا نام ہے؟ کل پڑھوں گا، کیونکہ نماز صورت ہے، نماز بات کرتی ہے، نماز خلقت ہے، نماز منع کرتی ہے. تو کیا کیا چیزیں ہیں نماز میں، کس چیز سے منع کرتی ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے. نماز صورت ہے، واہ کمال ہے. نماز صورت ہے تو کس کی؟ تو کوئی ہو اس کی صورت، تو کہنا ہوگا علی کی صورت کو نماز کہتے ہیں. صورت جس کی ہے اسی کا نام لیا جائے گا. میں اپنی فوٹو بتایا تو آپ کسی اور کا نام لیں گے؟ نہیں. تو پتہ چلا جس کا عکس ہوتا ہے اسی کا نام لیا جاتا ہے. اسی طرح نماز بھی ایک صورت ہے. تو کس کی صورت ہے، کس کا مکھڑا ہے، کس کا چہرہ ہے؟ تو کہنا ہوگا علی کا چہرہ ہے. علی کون ہے؟ تو کہنا ہوگا وجہ اللہ ہے. علی کون ہے؟ کہن اللہ ہے. علی کون ہے؟ لسان اللہ ہے. علی کون ہے؟ لہم کا لہمی، دموں کا دمی کا مصداق ہے. تو یہ ہے نماز.
یہ ہے نماز، اسی لیے نماز میں دونوں کا ذکر ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ کربلا کی جنگ عکس کی نہیں تھی۔ ہائے 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 ہائے۔ کربلا کی جنگ عکس کی جنگ نہیں تھی۔ یہی سبب ہے کہ عرفہ نے کہا عکس کو چھوڑو، عکس کو چھوڑو، شخص کو بچاؤ۔ شخص ہے ولایت، کیا ہے شخص؟ ولایت۔ آج 4 محرم، 4 محرم صبح سے ہر فرش ادا پر ذکر آن و محمد، آن و محمد کا ذکر ہوا۔ شب 5 آ گئی، کل شہزادے علی اضرا کا ذکر ہوا، تو آج اس پر آنسو بہا لو۔ آج نہ صرف فاطمہ کو بلکہ زینب کو پرسا دو۔ آن محمد کا پرسا، حسین کی غربت کا اندازہ لگاؤ۔ 72 شہداء میں صرف اور صرف جوانان بنی ہاشم رہ گئے تھے۔ جب جوانان بنی ہاشم رہے تو حسین گریہ کرنے لگا، کیونکہ حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ اصحاب ختم ہو گئے، انصار ختم ہو گئے، اب بنی ہاشم رہ گئے۔ تو حسین جب گریہ کر رہے ہیں تو جوانان بنی ہاشم نے دیکھا کہ ہائے آقا مسلسل رو رہے، رونے کا سبب جان لیا۔ یہی سبب تھا جب جوانان بنی ہاشم ایک کے بعد دیگرے آ رہے ہیں اور اس نے جہاد لی گئے۔ یہ بھی حسین کے لیے بہت بڑی عظیم مصیبت ہے، کیونکہ جو بھی میدان میں جا رہا ہے وہ زندہ واپس نہیں۔ آخری عصر تن تک، آخری دم تک حسین مظلوم کربلا دستور جنگ کو نہیں چھوڑے، دستور جنگ کو نہیں چھوڑے۔ حسین یہی کہہ رہے تھے ایک کے بالمقابل ایک آؤ، ایک کے بالمقابل ایک آؤ، ایک کے بالمقابل ایک۔ مگر یہ یزیدی فوج، یزیدی لشکر ایک کے بالمقابل ایک نہیں، چاروں طرف سے حملے کرتے تھے۔ نہ کس کی مجال تھی کہ کسی کو قتل کر سکے؟ ارے خدا کی قسم، عباس تنہا کافی۔ مگر یہ کہ یہ اشقیاء دستور جنگ کو چھوڑ دی۔ ایک مرتبہ آن محمد، قبل اس کے کہ میں ذکر کروں، کیونکہ میرے ایک عادت ہے طور طریقہ میں نے یہ اپنے لیے واجب سمجھ لیا ہے کہ جب کبھی آن محمد کا ذکر کروں اپنے نزاداروں سے پہلے یہ معروضہ کروں کہ دیکھو یہ دو وہ غریب ہیں، یہ دو وہ مظلوم ہیں جس کا ماتم ماں بھی نہیں کرے۔ خادم کے پاس کئی مخاطل ہیں، کئی مخاطل ہیں، بس چند مخاطل میں آن محمد کا ذکر ہے۔ یہ بھی ایک غربت، یہ بھی ایک مظلومی ہے۔ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ زینب اگر روئی ہے تو کب روئی ہے زینب؟ ایک بار کب روئی ہے زینب؟ جس وقت کہ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا۔ ابھی رونے کا سبب کیا تھا؟ کیونکہ زینب تو ہمیشہ اپنے بھائی پر آنسو،
کیونکہ زینب کی اگر تمنا تھی تو ایک ہی تمنا تھی کہ میرا بھائی بچ جائے، میرا بھائی بچ جائے، میرا بھائی۔ اور محمد کے بچپن کے ساتھی زینب سے پوچھے، بی بی یہ بتاؤ ہمارے ساتھی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھی کہاں ہے؟ اور محمد بس جیسے ہی بچوں نے پوچھا اس وقت زینب کربلا کا رخ کر اور محمد کو آواز دے کر یہ کرے کہ اے اور محمد، اے اور محمد، ارے تمہارے دوست تم کو پوچھ رہے ہیں، اے میرے لال، اے بچوں بتاؤ ان کو کیا جواب دوں؟ جزاکم ربکم آزاداران مظلوم کربلا۔ اور محمد اپنے مامو جان کی خدمت میں آئے، مولا کی خدمت میں آئے، خدموں کے پاس بیٹھ کر کہہ رہے ہیں امو جان اب ہم سے داغ علیہ کے بعد برداشت نہیں ہو رہا، اپنے بھائی کا داغ کیسے برداشت کریں ہم سے؟ کیونکہ یہی وہ اولاد محمد ہے، یہ اولاد محمد ہے، اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے حسین کی وہ غربت دیکھتے ہیں کہ حسین مظلوم کربلا میدان میں قاسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو تو میں روایت پڑھ رہا ہوں اور محمد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے اپنے امو جان کی یہ غربت دیکھی ہے کہ بھائی قاسم کے جنازے کے ٹکڑے جزاک اللہ آزاداران مظلوم کربلا، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، فاطمہ کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، فاطمہ کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، حسین کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، زینب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ تم اس پر گریہ کر رہے ہو جس کے رونے والے موجود تھے مگر یہ رو نہیں سکتے تھے۔ اگر یہ آواز بلند کرے تماچے مارے جاتے، تازیانے مارے۔ اللہ 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 اکبر۔ پرسہ دینے کے لیے امام نے کہاں تک اجازت دے دی؟ دیکھیں پرسے کے لیے بیٹھے ہیں نا، پرسے کے لیے بیٹھے ہیں، پرسے کے لیے کس حد تک اجازت دیتی ہے، کس حد تک اجازت دیتی ہے؟ دیکھو اگر رونا نہ آئے، اگر رونا نہ آئے، تم کو رونا نہ آئے، تم کو رونا نہ آئے تو آپ کہو، پہلو پہ ہاتھ مارو تو تمہارا پرسہ قبول ہو جائے گا، تمہارا پرسہ قبول ہو جائے گا۔ میں اس بات پر بہت غور کیا، تفکر کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ امام کہہ رہے رونا نہ بھی آئے تو رونے والوں کی صورت غمزدہ صورت بنا لو، آواز بلند کر لو۔ جب اس میں بہت غور کیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی، عزادارو جہاں فرش عذاب ملتی ہے، کربلا والے اسیران کربلا عزاداروں کے درمیان ہوتے ہیں۔ جب ذاکر فراز منبر سے مسائل بیان کرتا ہے، بی بیاں واہ حسینہ واہ باسا واہ علی
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا آ گئے، انہوں محمد حسین کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے اب ہم سے بھیا علی اکبر کا داغ برداشت نہیں ہے، بھائی قاسم کا یہ داغ برداشت نہیں ہے، ہم جان اجازت دے دیجئے۔ جواب حسین سنو، حسین کہتے ہیں اے بچوں، تمہارا بابا مدینے میں علی ہے، بیمار ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم کو کیسے اجازت دو؟ اے میرے بچوں یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں تمہارا صفِ ماتم بچھائے گی یا مجھ پر گریا کرے گی؟ ارے میں کیسے تم کو اجازت؟ زینب نے کہا تھا پہلے تم جاؤ، اذن جہاد لو، اگر نہ ملے تو میرے پاس آنا۔ اللہ اکبر۔ حسین اجازت نہیں دیے، کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ ایک ماں اپنی نگاہوں کے سامنے یہ دو لاشیں، اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، دونوں شہزادے گریہ کرتے ہوئے روتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت میں آئے، ماں کی نگاہ پڑی، بچوں کو دیکھا اور پوچھا اے بچوں ابھی تک تم میدان میں نہیں گئے، ابھی تک تم میدان میں نہیں گئے؟ اماں اجازت نہیں مل رہی ہے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب اٹھی، صندوق کھولی، دو کفن نکالی، مکمل ذمہ داری سے پڑھتا ہوں، مقتل کی مکمل ذمہ داری ہے، کوئی کسی کی تقریر سن کر ذکر نہیں کر رہا ہوں، مکمل ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ مرتبہ زینب اٹھی، صندوق کھولی، دو کفن نکالی، دو کفن، اور کو کفن پہنایا، محمد کو کفن پہنایا۔ اس کے بعد فضہ سے کہا فضہ جاؤ میرے بھائی کو بلا کر لاؤ۔ فضہ چلی، آخا شہزادی زینب اللہ شہزادی زینب آپ کو یاد فرما رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جیسے ہی حسین داخل خیمہ ہوئے، مرتبہ حسین کی نگاہ دونوں شہزادوں پہ پڑی، حسین سمجھ گئے ہائے میری بہنا اب بچوں کو میدان میں بھیجنا چاہتی۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، دونوں شہزادوں کو اجازت ملی، جیسے اجازت ملی ایک مرتبہ زینب نے کہا بچوں ادھر آؤ، اے انہوں محمد ادھر آؤ، دیکھو میدان میں جا رہے ہیں، ماں کو سرخرو کرنا۔ اے بچوں دیکھو اپنا رخ بھی فرات کی طرف نہیں رہنا۔ اللہ، یعنی زینب بیچاری فرات کی خون کی بھی، فرات سے اٹھنے والی ٹھنڈک بھی، اور محمد کے چہروں تک اللہ واہ محمد واہ خلت ناصرہ۔ عزاداروں ایک جملہ سن لو، انشاءاللہ تعالی اختتام مسائل پر آپ از خود آواز بلند کریں گے اور شہزادیوں کو پرسا دیں گے۔ میں اس زینب کا ذکر کر رہا ہوں جس وقت کے علی اکبر کے سینے پر پنچھی لگی تھی، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، یہی زینب تھی جو خیمے میں لیے خیمے کے باہر ہے، مگر یا اور محمد اللہ
حسین گھوڑے پر سوار کر دیا اور چلے اسی اثنا میں بھائی کی جنگ دیکھا. کیا دیکھا کہ بھائی نظر نہیں آ رہا. بھائی نظر تڑپ کر محمد نے کہا اماں جلد مجھے گھوڑے پر سوار کر کے میرا بھائی نظر نہیں آ رہا. سمجھے جب بھائی نظر نہ آئے. یہی کیفیت تھی حسین کی جب عباس گھوڑے پر نظر نہیں آیا. حسین کمر کو دھاگے ہوئے جزاک اللہ. ہاں اب اللہ حسن آ کر دی. اب اللہ پرسہ دے دیے. جو حضرات کے سپاہ سوار ہے ان سے کہہ رہا ہوں نہیں امام کو آنسو نہیں, امام کو آواز بھی چاہیے. آواز بلند کرو. کیوں کہ سکینہ کی آواز بلند ہے. اللہ اماں بھائی نظر نہیں آ رہا ہے. اماں بھائی نظر نہیں آ رہا ہے. عزاداروں چلے دونوں محمد گھوڑے سے زمین پر آئے. آواز دی امو جان سلام, آخری سلام. حسین خیمے کے باہر نکلنا. ایک مرتبہ زینب دامن تھام کر کہہ رہی ہے بھیا کہاں جا رہا, بھیا کہاں. زینب تیرے بچے